آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز نیٹورک. تو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اس بیماری کے متعلق جو کہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، شوگر کا مرض، جو کہ ہماری ایک لائف سٹائل جس نے بالکل متاثر کر کے رکھ دیا ہے. آج ہم ان پہ بات کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں. تو اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، جو کہ فیصل آباد ڈائبیٹک سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور کنسلٹنٹ ڈائبیٹالوجسٹ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے سینٹر امریکہ سے پی ایچ ڈی اینڈوکرینولوجی میں کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ میں جو ہے نا اس کو ایجوکیشن، اس میں شعور، عوامی شعور اور سماجی پروگرام ایسے کیے جائیں جس سے اس مرض کے بارے میں اور یہ اس مرض کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کمپلیکیشنز ہیں، ان کو کیسے مینیج کیا جائے اور اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. یہاں پر سر یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن وہ کورسز شوگر کے بیچ رہے ہیں 3,000 روپے کا، اور وہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور یہاں پر آپ جیسے با علم جو ماشاء اللہ معالج ہیں، ان کا یہاں بتانا ہمارے ناظرین کو بڑا ضروری ہو گیا ہے. اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو شوگر کے امراض کے ماہرین میں شمار کرتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا میں کامن ہے. کامن ہے. میں ایک جیسے میں نے کسوٹی کا ذکر کیا، میں اساتذہ کے ساتھ رہا، تو ہم کبھی کبھی کوئی سوال کرتے تھے جو ہمارے ذہن میں آئے، تو ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کہہ دیتے تھے مجھے نہیں پتہ اس کا، بہت اچھا. مجھے علم نہیں، میں پڑھ لیتا ہوں، جی جی، میں دیکھتا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. دس از لاجیکل. تو اسی طرح مرض کے حوالے سے ہم کوئی بات کرتے تھے تو وہ دعووں کو وہ بڑا ناپسند کرتے تھے. صحیح. کسی چیز کا دعویٰ نہیں ہونا دعویٰ چاہیے. نہیں ہوتا. پھر علاج ویسے بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شفا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اہل علم، طبیب، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، ہم کاوش کرتے ہیں. کاوش پہ چونکہ اتنی کاوشوں میں ایک زندگی گزری ہوتی ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی صحیح بات. انشاءاللہ ایسا کریں گے تو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ایسا ہو جائیں گے. لیکن اس کا نہیں، میں نے دوائی دی ہے، ایسا یہ بالکل یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہو جائے گا. واہ. یا میں دعویٰ کرتا ہوں میں اس چیز کا فاتح ہوں، میں اس چیز کا چیمپئن ہوں، میں نے اس کے بڑے علاج کیے ہیں، بڑے بڑے مریض خراب ہو کے آئے، انہوں نے خراب کیا، اس نے کیا. دس از ویری کامن ٹرینڈ یہ ان کامن سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ چورن ہی اس شخص کا بکتا ہے جو بڑے بڑے دعوے کرے. تو میں سچی بات یہ ہے کہ یہ پہلا چینل ہے جس میں آ کے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میڈیا پہ کوئی بات کرنا اور سچی بات کرنا اور کسی کو کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا، یہ خود اپنے اوپر ایک عذاب کا، کومنٹس کا، یا یوں سمجھیے ایک الزامات کی بوچھاڑ کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب، آپ میں ایک بات ہے کہ خیر و شر کی قوتوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ جو شر کی قوتیں وہ ڈومیننٹ کرتی ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کی جو آواز ہے وہ ضرور پہنچتی ہے. انشاءاللہ میں نے وہی بتایا نا کہ آپ کسوٹی دیکھیں کہ کیا وہ خلوص سے آپ کو علم کی بات بتا رہے ہیں، یا وہ گما پھرا کے پھر وہی آپ کو اپنا چورن بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہر بندے سے معاش کی ذمہ داریاں منسلک ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو صرف ذریعہ معاش کی حد تک ہو گیا ہے. علمی بات، معلومات کی ترویج جو ہے وہ بہت کم ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پر سر جو کمرشلزم آ جائے، کمرشل فیکٹر آ تو جائے. آپ میں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا، آپ نے جو کچھ مجھ سے پوچھا، تو میں نے وہ خلوص نیت سے اس کے بارے میں اس خیال سے وہ آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالی لوگوں تک، عوام تک صحیح باتیں بھی پہنچیں گی، اہل علم کے ذریعے بھی پہنچیں گی، اور انشاءاللہ تعالی لوگ اس سے مستفید بھی. اچھا سر، اس کو جانچنے کا، شوگر کو جانچنے کے اس کے پیرامیٹرز ہیں، جس میں جو ہے وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے، رینڈم بلڈ شوگر ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ سسٹمز ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ HbA1c ہے. تو سر کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، لیٹسٹ میڈیکیشن آپ کیا بتائیں لوگوں کو کہ اس کے بارے میں جو ہے نا آپ ایک وہ
جو ڈرا ہوا پیشنٹ ہے, جو نیولی ڈائگنوز, جس طرح کو میں نے آپ کو فرمایا کہ وہ بالکل بغیر کسی کمپلیکیشن کے وہ ایک سمپلی ڈوز, کنوینئنٹ ڈوز لے کے اپنی زندگی کو کمفرٹیبل فیل کرے. ڈائبٹیز اس وقت ایک بڑھتی ہوئی مرض ہے اور اس کے علاج کے لیے دنیا میں تحقیق بہت ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک سال میں 3 سے 4 انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں. میں چونکہ ڈائبٹیز کے شعبے سے منسلک ہوں, میری جو پرائمری اسپیشلائزیشن ہے وہ فیملی میڈیسن میں ہے, تو میں اس میں سے ایک سیگمنٹ میں پھر میں نے فردر پوسٹ گریجویشن کی, وہ ڈائبٹیز اور انڈوکرینالوجی تھا. صرف ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ 4 دنیا میں ایک سال میں کانفرنسز ہوتی ہیں, 3 ماہ کے وقفے سے تقریباً, جو بہت بڑا ریشو ہے. اور ہر کانفرنس میں چاروں میں 3 ماہ میں پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہوتی ہے, جو تحقیق ہوئی ہوتی ہے, وہ اس میں عام کی جاتی ہے, بڑی وہ اس کو بتایا جاتا ہے. اور ہر دفعہ وہ 3 یا 4 دن کی کانفرنس میں اتنا تحقیق کا سمندر ہوتا ہے کہ اگلے 3 ماہ اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں لگ جاتے ہیں. سر, بڑی اچھی بات بتائی. تو آپ نے جو سوال کیا, میں اس کو سادہ سا, کیونکہ ہمارے آڈینس یا ہمیں سننے والے جو لوگ ہیں وہ سب سائنس کو سمجھنے والے یا میڈیکل کو سمجھنے والے نہیں ہیں, تو ان کی آسانی کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت سی چیزوں پہ تحقیق ہو رہی ہے, ہوتی ہے, اور اس کی تحقیق سامنے لائی جاتی ہے. اگر میں آج سے 4 سال پہلے کی بات کروں تو جو ڈرگ جس پہ اس وقت 4 سال پہلے تحقیق آئی تھی, ممکن ہے آج 4-5 سال بعد وہ دوائی بند ہو چکی ہو. صحیح. وہ اسٹریٹجی جو اس وقت دنیا میں بہترین سمجھی جا رہی تھی, اب وہ اسٹریٹجی شاید اتنی ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو علم ایک ایسی چیز ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہے اور اس میں ترامیم اور چیزیں, اس کی ایڈوانسمنٹ بڑی ریپڈ ہو رہی. اور میں سائنسدانوں کو, محققین کو اس حوالے سے صوفی سمجھتا ہوں کہ ایک چیز آئی, اس پہ تحقیق آئی, وہ ثابت ہوئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور اگلی دفعہ یہ ثابت ہوئی کہ یہ اس میں بھی سکم ہے, اس میں بھی کمی ہے, کہتے ٹھیک ہے, کمی ہمیں نئی چیز بتا دیں, ہم نہیں مانتے, آپ اس پہ ہمیں ثبوت دیجئے, بات کیجئے. ان میں جو سچ کو سننے کی اور سچ کو ماننے کی صفت ہے, وہ سائنسدانوں کو میں اس لحاظ سے صوفی کہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کروں کہ ایک تحقیق جو آج ہوئی ہے, ممکن ہے اگلے سال جب اس پہ کام ہو کے سامنے آئے تو مریضوں میں وہ فائدے جو محسوس کیے گئے تھے اس 100-200 پیشنٹ میں جو ٹرائل فیز میں تھے, ہو سکتا ہے 1000, 5000, 10,000 یا 20,000 یا 1 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ مریضوں میں وہ فائدے نظر نہ آئے ہوں. اس لیے کوئی بات کسی تحقیق میں جو فوری طور پر آتی ہے, اس کو منو ان آگے ایکسیپٹ کر لینا یا اس پہ زور دینا مریضوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا. مثلاً ایک نیا مریض میرے پاس آئے شوگر کا, وہ مجھے کہے جی میں نے سنا ہے کہ لبے کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے, لیکن ممکن ہے آپ کے لیے اس وقت وہ سوٹیبل نہ ہو. تو آپ کے سوال کے جواب کو میں اس تمہید کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ شوگر کے علاج کا سب سے پہلا جو دستور ہے وہ غذا کا پرہیز. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, ڈاکٹر صاحب نے کوئی شعبدہ بازی نہیں لگائی, جو کہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر بڑی کامن ہے کہ شوگر جی اس کا علاج ہے, ختم ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ ایسے جو ابہام ہیں, جو جھوٹی کہانیاں ہیں, جو مس ڈیولپ کر لیے گئے ہیں. ایک تو بندہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے, ایک لوگ جی اپنے کمرشل اور اپنی یہ کمائی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہے نا لوگوں کو مس گائیڈ کرتے. تو آج ڈاکٹر صاحب کو ہمارا جہاں انوائٹ کرنے کا جو مین جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے ویل نون جو ہے وہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے یہ جو متھس ہیں, یہ جو کہانیاں لوگ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, کہانی کو گڑھ رہے ہیں, فیبریکیٹڈ کر رہے ہیں, آج ڈاکٹر صاحب آ کے ان کا طلسم توڑیں, ان بیریئر کو توڑیں, اور آگاہی جو کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک مین مشن ہے
اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فیصل آباد ڈائبیٹک سینٹر، ابھی یہ 14 نومبر کو لاسٹ فرائیڈے کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہیوج قسم کی ڈاکٹر صاحب نے گیدرنگ کی، جس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، جس میں پی ایف، دوسرے پولیس، اور اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کے لوگ اور مختلف سوشل جو اوپینین لیڈرز ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے ثابت کر دیا، اتنی ویل ڈسپلن وہ آگاہی کا پیغام تھا کہ وہ آپ دیکھتے تھے یو کین کوٹ دا ایگزامپل. تو کہنے کا مقصد کہ وی شوڈ بی ویری ویری لاجیکل ان آور ویژن. ہمیں بات ایسی ریشنلائز طریقے سے کرنی چاہیے جس سے انسانیت کا بھلا ہو، نہ کہ آپ جو ہے ایک کمرشل اپنے ہتھ کنڈے استعمال کریں، لوگوں کو مس گائیڈ کریں. تو یہ بھی ایک المیہ بھی ہے، اور یہ انسانیت کی بھلائی نہیں ہے. ڈاکٹری کا پیشہ جو ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میرا جو کور میسج ہے لوگوں کو بتا دیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، اور چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے ذریعے آگاہی کے ایسے پروگرام شوگر کے بارے میں ترتیب دیے جائیں جس سے سماجی پروگرام میکسیمم ہو، تاکہ ماس لیول پر جو ہے نا جو شوگر کے بارے میں، ان کی خوراک کے بارے میں، کوئی اس کی جو کہانیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، جڑی بوٹیوں سے علاج، اس طرح کی گولیاں میں نے بنا لی ہیں، اس کا پھر پتہ نہیں ہے پھر. اور سب سے بڑی جو بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ شوگر جو ہے یہ ایک سائلنٹ کلر اس سینس میں ہے. یہ آپ کے جو وائٹل آرگن ہے، آپ کے دل کا بڑا وائٹل آرگن ہے، گردے آپ کے ہیں، اور اس کے علاوہ لیور ہے آپ کا، اور اس کے علاوہ ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی پہ ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں کی کہ وہ بینائی کا چلے جانا، ویٹ کا کم ہو جانا، تھکاوٹ ہو جانا، اور اس کے علاوہ بار بار پیشاب آنا، پیاس لگنا. تو یہ سمٹمز ہیں، اور ان سمٹمز کو ایک رائٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، جہاں پر آپ کا جو علاج ہے وہ منطقی طور پر ٹھیک ہو، اور ایک معاشرے کا ایک آپ بہترین فرد بن سکیں. اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ ایک جو صحیح علاج، صحیح معالجہ آپ کو اویلیبل ہوگا، تب یہ چیزیں ممکن ہوگی. تو آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک. اور ان دس ریگارڈ جو ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب نے آپ کو ایک گائیڈ لائنس دی ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جو کے بارے میں بتایا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ویسٹ کا پیرامیٹر ہمیں ڈیفائن کیا، تو آپ ان کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں، اپنی زندگی کو میں کمفرٹیبل لے کے آئیں، آرام لے کے آئیں، اور اس میں سہل جو ہے وہ سہولت لے کے آئیں. یہی ڈاکٹر صاحب کے آنے کا آج مقصد تھا. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور واچنگ فرسٹ نیوز نیٹ ورک. سو نائس آف یو.